السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام شرح اربعین نووی، تالیف ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ و شرح عبدالحادی عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ امام نووی رحمہ اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا سنبھالنے والا، تمام مخلوقات کی تدبیر کرنے والا، قطعی دلائل اور واضح براہین کے ساتھ بندوں کی ہدایت اور دین و شریعت کی وضاحت کے لیے رسولوں علیہم السلام کا بھیجنے والا ہے۔ میں اس کی تمام نعمتوں پر اس کے حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اس کے مزید فضل و کرم کا طالب ہوں، اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ واحد و قہار اور کریم و غفار اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اس کے حبیب اور خلیل ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ قرآن مجید عطا فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی گئی، جو صدیاں گزرنے کے باوجود ایک باقی رہنے والا معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت رشد و ہدایت کی متلاشیوں کے لیے مینارہ نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات اور آسان دین سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام نبیوں اور رسولوں علیہم السلام پر اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت نازل ہو، اور ہر ایک کی آل پر اور سارے نیک بندوں پر۔ اما بعد، ترک کثیرہ اور روایاتی متنوعہ کے ذریعے علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابو دردہ، ابن عمر، ابن عباس، انس بن مالک، ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم کی سندوں سے ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری امت کے لیے اس کے دین کے بارے میں 40 احادیث محفوظ کر دی، اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت علماء اور فقہا کی جماعت میں مبعوث فرمائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اسے عالم اور فقیہ بنا کر مبعوث فرمائے گا، اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں بروز قیامت اس کا سفارشی اور گواہ رہوں گا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، اس کا نام علماء کی جماعت میں لکھا جائے گا اور شہداء کی جماعت میں اس کا حشر ہوگا۔ مذکورہ حدیث کی بہت سی سندیں ہونے کے باوصف حفاظ حدیث اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہے، لیکن علماء نے اس باب میں بے شمار کتب تصنیف کی ہے۔ میرے علم کے مطابق سب سے پہلے تصنیف عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی ہے، پھر عالم ربانی محمد بن اسلم توسی رحمہ اللہ کی، پھر حسن بن سفیان النسوی، ابو بکر آجری، ابو بکر محمد بن ابراہیم اصفہانی، دارقطنی، حاکم، ابو نعیم، ابو عبد الرحمن سلمی، ابو سعد المالینی، ابو عثمان الصابونی، محمد بن عبداللہ الانصاری، ابو بکر بیہقی رحمہم اللہ، اور ان کے سوا متقدمین و متاخرین میں سے بے شمار لوگوں کی تصانیف ہے۔ ان ائمہ اعلام اور حفاظ اسلام کی اقتداء کرتے ہوئے میں نے بھی 40 احادیث جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا۔
نیز علماء اس بات پر متفق ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔ حاشیہ: اللہ تعالیٰ امام نووی رحمہ اللہ پر رحم فرمائے، انہوں نے فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کے جواز پر علماء کا اتفاق نقل تو کر دیا، لیکن خود اس پر مطمئن نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ میرا اعتماد ان ضعیف احادیث پر نہیں بلکہ فلاں فلاں صحیح احادیث پر ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کے جواز میں علماء کا اتفاق ہے ہی نہیں۔ بہت سے اہل علم اس بات کے قائل ہے کہ کسی ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں، خواہ وہ عقیدہ و احکام سے متعلق ہو یا فضائل اعمال سے۔ علامہ ابن حزم، علامہ ابن العربی اور الامام خطابی رحمہم اللہ وغیرہ کی یہی رائے ہے، اور یہی رائے سب سے زیادہ درست ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر حدیث فضائل اعمال کی ہو تو چند شرطوں کے ساتھ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سخت ضعیف نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی اصل عام کے تحت داخل ہو، یعنی اس سے ثابت ہونے والا مسئلہ کسی اصل عام سے ثابت ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، بلکہ احتیاط کا عقیدہ رکھا جائے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اس کے باوجود میرا اعتماد اس حدیث پر نہیں ہے، بلکہ صحیح احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر ہے، تم میں سے حاضر لوگ غائب لوگوں تک پہنچا دے، متفق علیہ۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا، پھر جس طرح سنا تھا اسے آگے پہنچا دیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسن صحیح قرار دیا ہے۔ کچھ علماء نے اصول دین کی 40 حدیثیں جمع کی ہے، اور بعض نے فروع دین کی، کسی نے جہاد کے موضوع پر جمع کی ہے، اور کسی نے آداب کے، اور کسی نے خطبات جمع کیے ہیں۔ یہ سب نیک مقاصد ہے، اللہ ان کی کاوشیں قبول فرمائے۔ میں نے ان سب سے زیادہ اہم ایسی 40 احادیث جمع کرنے کا خیال کیا جو ان تمام موضوعات پر مشتمل ہو، اور ہر حدیث دین کا ایک عظیم قاعدہ ہو، جس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہو کہ اس پر دین کا دار و مدار ہے، یا وہ نصف اسلام یا 1/3 اسلام ہے، یا اسی طرح کی کوئی اور بات کہی گئی ہو۔ ہم ان تمام 40 احادیث میں صحت کی پابندی کریں گے۔ واضح رہے کہ اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ ہم نے ان کی سندیں حذف کر دی ہے تاکہ انہیں یاد کرنے اور ان سے نفع اٹھانے میں بإذن اللہ سہولت ہو۔ ہم پھر ایک مستقل باب میں مشکل الفاظ کی شرح کریں گے۔ آخرت کی رغبت رکھنے والی ہر شخص کو ان احادیث کا علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم امور پر مشتمل ہے، بکثرت اطاعت کے کاموں پر متنبہ کرنے والی ہے۔ ذرا سا غور کرنے سے یہ بات ہر شخص پر ظاہر ہے۔ اللہ پر میرا اعتماد ہے، میں اسی کو اپنے امور سونپتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے زیبا ہے، اور تمام نعمتیں اسی کی طرف سے ہے۔ ہر کار خیر کی توفیق اور غلطی و کوتاہی سے تحفظ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، اصلاح نیت کی ضرورت و اہمیت۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواہ بخاری و مسلم۔ ترجمہ: امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ چنانچہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ واضح رہے کہ یہ دونوں کتابیں تصنیف کردہ کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ ایک عظیم حدیث ہے، علماء اس کی صحت و قبولیت پر متفق ہے۔ امام بخاری نے اسی حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ اس حدیث پر مدار دین ہے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا قول ہے، جو شخص کوئی کتاب تصنیف کرے اسے چاہیے کہ اسی حدیث سے اس کی ابتدا کرے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس حدیث کے سبب و شان ورود کے طور پر ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص مدینہ کی ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے ہجرت کے بغیر شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس شخص نے اس عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کی۔ اسی بنا پر وہ مہاجر قیس کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی صحیح سند سے اس کی کوئی اصل ہمیں نہیں ملی۔ پوائنٹ تھرڈ، کوئی عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ انسان پہلے دل میں نیت کرتا ہے، پھر اس کو عملی شکل دیتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں نیت کے بغیر عمل کا مکلف کرتا تو یہ تکلیف ما لا یطاق ہوتی۔ شرح الالفاظ۔ حفص کا مطلب شیر۔ ابو حفص یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، جو کہ ام المؤمنین حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی وجہ سے تھی۔ النیات جمع ہے نیتن کی، اور لغوی طور پر نیت کا معنی ارادہ ہے، اور اصطلاحی طور پر اس ارادے کو کہتے ہیں جو فعل کے ساتھ متصل ہو۔ ہجرتن کا معنی لغوی طور پر ترک کرنا ہے، اور شرعاً دین کو بچانے کی غرض سے دارالکفر سے دارالسلام کی طرف چلے جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہجرت ریا اور دکھلاوے سے پاک ہے، اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اس کی ہجرت مقبول ہے اور اسے اس کی جزا ملے گی۔ لدنیا یصیبها، کسی دنیاوی غرض کے حصول کی خاطر ہجرت کرے گا تو اسے وہ مل جائے گی۔ حدیث کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال کی صحت و فساد یا رد و قبول اور ثواب و عقاب نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، ایک مسلمان کو اپنی نیت کی اصلاح و درستگی کی فکر ہمیشہ دامن گیر ہوتی ہے۔ وہ اپنے ہر عمل میں
ایسی ہی نیت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی جنت نصیب ہونے والی ہو۔ سلف صالحین کو نیتوں میں اخلاص کی بڑی فکر ہوتی تھی اور وہ اس پر بہت توجہ دیا کرتے تھے۔ نیت اگر نیک ہو تو مباحات مثلاً کھانا پینا، سونا جاگنا اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا وغیرہ بھی باعث اجر و ثواب ہو جاتے ہیں۔ آدمی اگر کھاتے اور سوتے ہوئے یہ نیت رکھے کہ اس سے اللہ کی اطاعت پر طاقت حاصل ہوگی اور نشاط لوٹ آئے گا تو اس پر بھی ثواب پائے گا۔ پوائنٹ 5، نیت کی دو قسمیں۔ پہلی، ایک اس بات کی نیت کہ وہ کس کی خاطر یہ عمل کرنے جا رہا ہے، کیا محض اللہ کی خاطر؟ اگر ایسا ہے تو اسی کا نام اخلاص ہے، جس کے بغیر اللہ کے نزدیک کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی عمل اللہ کی خاطر نہ ہو بلکہ غیر اللہ کے لیے ہو، کسی بت یا ولی کے لیے ہو، یا ریا و نمود اور دولت و شہرت وغیرہ کی حصول کے لیے ہو، تو وہ عمل اخلاص سے عاری اور شرکیہ ہو جاتا ہے، نیز نجات کی بجائے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ دوسری، نیت کی دوسری قسم وہ ہے جس کے ذریعے عبادت اور عادت میں نیز خود عبادات میں ایک دوسرے سے تمیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر غسل کرتے ہوئے بدن کی صفائی کی نیت ہے یا جنابت سے طہارت کی، ایسے ہی عبادت کرتے ہوئے فرض کی نیت ہے یا نفل کی وغیرہ۔ پوائنٹ 6، نیت کا مقام دل ہے نہ کہ زبان، اور اللہ عز و جل کو دلوں کا حال خوب معلوم ہے، لہذا نیت کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ لفظی نیت شریعت سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے ایک بدعت ہے۔ پوائنٹ 7، کسی مفہوم کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے مثالیں بیان کرنا جائز ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کر کے یہ وضاحت فرمائی کہ ایک ہی عمل نیت کے مختلف ہونے کی بنا پر کس طرح گناہ یا ثواب بن جاتا ہے۔ پوائنٹ 8، ہجرت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی، ہجرت مکانی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ملک میں اپنے دینی شعائر آزادانہ طور پر ادا نہ کر سکتا ہو تو اس کو چھوڑ کر ایسے ملک چلا جائے جہاں اسے اس کی آزادی حاصل ہو۔ دوسری، ہجرت عمل، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، جیسا کہ صحیحین کی ایک مرفوع حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تیسری، ہجرت عامل، اور وہ یہ ہے کہ بدعتی اور فاسق سے میل جول چھوڑ دیا جائے، ان سے ترک تعلق کر لیا جائے، حتیٰ کہ وہ اپنی بدعت اور نافرمانی سے باز آ جائے، البتہ اگر انہیں چھوڑنے میں مصلحت نہ ہو بلکہ ان کے مزید بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو انہیں نہ چھوڑا جائے۔ حدیث نمبر 2، اسلام، ایمان اور احسان کے مفاہیم اور علامات قیامت۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان
قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الهفاة الأراة العالة رعاء الشاء يتتاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم۔ ترجمہ: عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص سفید کپڑوں اور سخت کالے بالوں میں نمودار ہوا۔ اس پر سفر کا کوئی نشان نہ تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ٹیک دیے اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھا اور سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کا صوم رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی تم میں استطاعت ہے۔ اس نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں علیہ السلام پر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، تو اس کی علامات کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنی آقا مالکن کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر، ننگے بدن، فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں کچھ دیر تک منتظر رہا، پھر خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ صحیح مسلم۔ شرح الالفاظ: اذ طلع، اچانک نمودار ہوا۔ اخبرنی عن الاسلام، شریعت میں اسلام کی حقیقت اور اعمال اسلام سے مجھے آگاہ فرمائیے۔ اسی طرح اس کے سوال اخبرنی عن الایمان والاحسان کا بھی یہی مفہوم ہے۔ وتقیم الصلاۃ، تو نماز کو اس کی مکمل شرائط و ارکان اور سنن و آداب کے ساتھ ادا کرے اور اس کو پورے اہتمام کے ساتھ صحیح ادا کرے۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں اس کے
اس انداز پر تعجب ہوا کیونکہ اس کا سوال اس کے عدم علم پر دلالت کرتا ہے، اور اس کا تصدیق کرنا اس بات کا مظہر ہے کہ گویا وہ اس بات سے واقف ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قدر کا لغوی معنی تقدیر ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق وجود میں آنا تقدیر کا شرعی مفہوم ہے۔ خیر و شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماننا ایمان کا جز ہے۔ الاحسان، عبادت کو کامل ترین خلوص اور صحیح طریقہ سے ادا کرنا۔ اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں یعنی اس کی آمد کے بارے میں بتلائے کہ کب آئے گی۔ فاخبرنی عن اماراتها، اماراتن کی جمع ہے یعنی علامت، اس کی مراد یہ تھی کہ آپ قرب قیامت کی علامات ہی بتا دے۔ ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈیاں اپنی مالکاؤں کو جنم دینے لگے گی۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے قریب لونڈیاں اس قدر عام ہو جائے گی کہ لونڈی اپنے مالک کی بیٹی کو جنم دے گی، اور مالک کی بیٹی بھی مالک ہوتی ہے، اور بیٹیاں ماؤں پر حکم چلائیں گی۔ العالۃ جمع عائل بمعنی فقیر، تنگ دست، محتاج۔ رعاء الشاء، بکریوں کے چرواہے۔ رعاء راعی کے جمع یعنی چرواہا، اس کی جمع رعاۃ بھی آتی ہے۔ الشاء جمع شاتن، بیڑ بکری۔ یتطاولون فی البنیان، تطاول لمبائی میں ایک دوسرے سے بڑھنا، عمارات کی بلندی میں حد سے تجاوز کرنے لگیں گے۔ یہ کنایہ ہے کہ اس وقت حالات بہت خراب ہو جائیں گے اور معاملات نااہل لوگوں کے سپرد ہوں گے۔ البنیان عمارات۔ فلبثت ملیہ، میں کچھ دیر ٹھہرا۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ حدیث بہت عظیم ہے، حدیث جبریل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اجمالی طور پر پورے دین کا ذکر ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ پوائنٹ سیکنڈ، فرشتے کبھی انسانی شکل اختیار کر کے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بکثرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ پوائنٹ تھرڈ، طالب علم کو اپنے استاد کے سامنے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ پوائنٹ فورتھ، اس حدیث میں اسلام کے 5 ارکان کا بیان ہے جس کی تفصیل اگلے حدیث میں آ رہی ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اس حدیث میں ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ اسلام اعضاء و جوارح کے ظاہری اعمال کو کہا گیا ہے، جبکہ ایمان میں قلبی اعمال ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب اسلام و ایمان کو اکٹھا ذکر کیا جائے تو دو الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، لیکن اگر صرف کسی ایک کا ذکر ہو تو اس میں دونوں کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم کا قول ہے ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن نہیں، کیونکہ ایمان جس کے دل میں رچ بس جائے گا وہ اسلام کے اعمال ضرور انجام دے گا، لیکن جو شخص اسلام کے ظاہری اعمال انجام دے رہا ہے ضروری نہیں کہ اس کا دل ایمان پر پوری طرح مطمئن ہو۔ پوائنٹ سکس، اعمال ایمان میں داخل ہے، ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پوائنٹ سیونتھ، ایمان کے 6 ارکان ہے۔ پہلا اللہ پر، دوسرا اس کے فرشتوں پر، تیسرا اس کی کتابوں پر، چوتھا اس کے رسولوں علیہ السلام پر، پانچواں یوم آخرت پر، چھٹا تقدیر کے بلائی اور برائی پر ایمان۔ ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ کے وجود، اس کی ربوبیت و الوہیت اور اسماء و حسنہ و صفات عالیہ پر ایمان لانا داخل ہے، یعنی وہ سارے جہان کا پالن ہار ہے، تمام اگلوں پچھلوں کی عبادت کا تنہا مستحق ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنی ہر چھوٹی بڑی مخلوق اور کائنات کے ذرہ ذرہ کا اسے علم ہے،
اس کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کے پیارے پیارے نام اور بلند کمالات ہیں جو اس کے شایع نشان ہے۔ ہم ان پر ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ ہی مثال، نہ ہی اس کی تعویل کرتے ہیں اور نہ ہی تحریف و تعطیل۔ فرشتوں پر ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کے معزز بندے ہیں، وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کسی اکتاہٹ کے بغیر شب و روز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ وہ اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ ان کی گنتی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ کچھ فرشتوں کے مخصوص کاموں کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں آیا ہے، ان پر ایمان بھی فرشتوں پر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف رسولوں علیہ السلام پر بہت سی کتابیں نازل فرمائی۔ وہ سب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ان میں کچھ کتابوں کا نام ہمیں معلوم ہے، مثلا تورات و انجیل و زبور، ہم ان پر نام بنام ایمان رکھتے ہیں۔ بہت سی کتابوں کا نام ہمیں معلوم نہیں، ہم ان پر مجملاً ایمان رکھتے ہیں۔ نیز یہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے تمام سابقہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہے۔ قرآن مجید تمام سابقہ کتابوں پر حاکم اور فیصل ہے۔ رسول علیہ السلام پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے۔ ایک کی رسالت کا منکر تمام کی رسالت کا منکر مانا جائے گا۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جن نبیوں اور رسولوں علیہ السلام کا نام ہمیں معلوم ہے، ان پر نام بنام ورنہ سب پر اجمالی طور پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ ان سے متعلق ثابت اور صحیح خبروں پر ایمان لانا ضروری ہے اور اپنی طرف بھیجے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔ یوم آخرت پر ایمان کے ضمن میں ان تمام باتوں پر ایمان لانا داخل ہے، جو موت کے بعد قبر کے عذاب و آرام، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، میزان کا قیام، جزا و حساب اور جنت و جہنم وغیرہ سے متعلق قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تقدیر پر ایمان اس بات کو شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا اجمالی اور تفصیلی علم حاصل ہے۔ اس نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اس کی مشیت اور چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ذرہ اپنی جگہ سے اڑ سکتا ہے اور نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے۔ کائنات کی تمام اشیاء اپنی ذات و صفات اور حرکات ہر اعتبار سے اللہ کی مخلوق ہے۔ پوائنٹ 8، احسان کے لفظی معنی ہے کسی کام کو عمدہ اور بہتر انداز میں کرنا۔ اصطلاح میں احسان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی، ایک تو اللہ کی عبادت میں احسان جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس درجہ تک پہنچ پاتے اور اسے نہیں دیکھتے تو کم از کم یہ ایمان تو ہو کہ وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی بندہ ایسے شوق و رغبت سے اللہ کی عبادت کرے گویا وہ اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اگر اس کو یہ مقام حاصل نہیں تو یہ یقین لازمی طور پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ دوسری، احسان کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک کا رویہ اپنایا جائے، ان کے ساتھ جود و سخا کیا جائے، ان کی مصیبتوں میں کام آیا جائے، ان سے مسکراہٹ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملا جائے اور دیگر اعمال خیر انجام دیے جائے۔ پوائنٹ 9،
قیامت کے قائم ہونے کا متعین وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی وقت قیامت کے بارے میں ساری مخلوق کا علم یکساں ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں۔ جو شخص قیامت قائم ہونے والے وقت کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور جو اس کے دعوے کی تصدیق کرے وہ گمراہ ہے، کیونکہ یہ غیب دانی کا دعویٰ ہے، اور غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، جیسا کہ قرآن و سنت گواہ ہے۔ پوائنٹ 10، عالم کو چاہیے کہ جواب نہ معلوم ہونے پر یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں، اس سے اس کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کی دینداری کی دلیل ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقت کا علم نہ ہونے پر صاف صاف کہہ دیا کہ جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پوائنٹ 11، اس حدیث میں قیامت کی بعض علامات کا بیان ہے۔ پوائنٹ 1، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی فتوحات ہوں گی اور لونڈیاں بڑھ جائیں گی، اور ایسے ہی ان کی اولاد بھی، پھر ماں اپنے آقا کی لونڈی ہوگی اور اس سے ہونے والی اولاد اس کی آقا کے درجے میں ہوں گی۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لونڈی سے بچی پیدا ہوگی اور وہ بڑی ہو کر ایسی امیر ہوگی کہ اپنی ماں جیسی لونڈیوں کی مالک ہوگی۔ گویا اس حدیث میں مال و دولت کی کثرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نیز بہت سے اہل علم نے اس حدیث کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ قیامت کے قریب اولاد نافرمان اور خود سر ہو جائے گی اور اپنے والدین کے ساتھ غلاموں اور لونڈیوں جیسا سلوک کرے گی۔ پوائنٹ 2، آپ ننگے پاؤں ننگے بدن فقیر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بلند عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یعنی پست قسم کے لوگ سردار بن جائیں گے، اور مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ اونچی بلڈنگیں اور بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں فخریہ مقابلہ کریں گے۔ پوائنٹ 12، لوگوں کی ضرورت کے مطابق عالم سے کوئی سوال کرنا بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اس واقعہ میں جبرائیل علیہ السلام نے صرف سوالات کیے تھے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ وہ تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ حدیث نمبر 3، ارکان اسلام۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام على 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وإیتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان، رواہ البخاری ومسلم۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، کعبہ کا حج کرنا، رمضان کا صوم رکھنا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ شرح الالفاظ، بنیاد رکھی گئی، علی 5 5 چیزوں پر، شہادت اقرار و تصدیق، حج البیت مقرر کردہ مہینوں میں بیت اللہ الحرام پہنچ کر متعین اعمال کو مقررہ انداز پر ادا کرنا، مقدس و متبرک جگہ کی زیارت کرنا۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ 1، اس حدیث میں اسلام کے 5 ارکان کا بیان ہے۔ پوائنٹ 2، اسلام کا پہلا رکن شہادتین ہے، جس کا مطلب ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔
اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا رکن قرار دیا، کیونکہ اس کلمہ کے اقرار کے بغیر اسلام لانا جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ناممکن ہے۔ کوئی عبادت شہادتین میں مذکورہ دونوں شرطوں کے بغیر مقبول نہیں۔ ایک اخلاص جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اور دوسرے اتباع سنت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت و پرستش کا یکا و تنہا مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی سچا اور برحق معبود ہے۔ اس کے سوائے جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت اور جھوٹے معبود ہے، اور ان کی پرستش کرنے والی باطل پرست ہے۔ پوائنٹ فورتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی تصدیق کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کیا جائے، اور اللہ کی عبادت کا وہی طریقہ اپنایا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے۔ پوائنٹ ففتھ، صلاۃ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انجام دیا جائے، اس کے شرائط و ارکان اور واجبات و سنن کا لحاظ کیا جائے، اسے خشوع و خضوع کے ساتھ دل لگا کر ادا کیا جائے۔ صلاۃ کی پابندی کرنے والے کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ بروز قیامت سب سے پہلے صلاۃ ہی کا حساب ہوگا۔ جس کی صلاۃ درست ہوئی اس کے سارے اعمال درست ہوں گے، اور جس کی صلاۃ خراب رہی اس کے سارے اعمال خراب ہوں گے۔ پوائنٹ سکستھ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے مال میں غریبوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور زکوٰۃ کو ان کے مستحقین تک پہنچایا جائے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، حرص و طمع اور بخل جیسے برے اوصاف سے نفس کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے دنیا میں قحط سالی پڑتی ہے، اور آخرت میں اس مال کی تختیاں بنا کر اور اسے آگ میں تپا کر اس سے زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی، پہلوؤں اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ نیز یہی مال گنجے صاف کی شکل میں آ کر اپنے مالک کے گلے کا توق بن جائے گا، اور اسے اپنے جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پوائنٹ سیونتھ، حج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی غرض سے حج کے مہینوں میں مکہ مکرمہ کا رخ کیا جائے، اور طواف کعبہ، صفا و مروہ کے درمیان سعی، وقوف عرفہ، مزدلفہ و منی میں شب گزاری، رمی جمرات اور حلق و تقصیر وغیرہ جیسی مخصوص عبادات بجا لائی جائے۔ ہر تندرست اور مستطیع مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ حج مبرور و مقبول ایک عظیم سعادت ہے جس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا، نہ کوئی بےہودہ گوئی کی اور نہ کوئی فسق کا کام کیا، تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا۔ پوائنٹ ایٹھ، صوم رمضان سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کی غرض سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہر دن کھانے پینے اور جماع بلکہ صوم کو ختم کر دینے والی ہر چیز سے دور رہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کا صوم رکھا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پوائنٹ نائنتھ، اسلام کے مذکورہ ارکان میں سے کسی رکن کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے
اسے ترک کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ البتہ سستی اور کاہلی سے چھوڑنے والا سخت گناہ کبیر کا مرتکب اور فاسق ہوگا، لیکن ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوگا، سوائے صلاۃ کے کہ محققین اہل علم کی ایک معتبر تعداد نے سستی و کاہلی سے بھی تارک صلاۃ کو خارج از ملت قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 4، انسان کے تخلیقی مراحل اور انجام آخرت۔ کامیابی و ناکامی کی بنیاد زندگی کی آخری اعمال پر ہے۔ عن ابی عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک حدیث بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی تسلیم بھی کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی شکل میں جمع رکھا جاتا ہے، پھر اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے: رزق، مدت عمر، عمل اور نیک بخت ہے یا بد بخت۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے کوئی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی کتاب تقدیر آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ جہنم والوں کا عمل کرنے لگتا ہے، پھر جہنم میں چلا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی جہنم والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، پھر اس کی کتاب تقدیر آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کا عمل کرنے لگتا ہے، پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ شرح الالفاظ، یجمع خلقہ، اس کا مادہ تخلیق رکھا جاتا ہے۔ نطفتن، وہ منی جس سے جنین بچہ بنتا ہے، اسے نطفہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہنے والے پانی کی قسم کا ہوتا ہے۔ علقتن، جمع ہوا خون جو خشک نہ ہوا ہو چونکہ وہ خون رحم کے ساتھ چمٹا اور لگا ہوا ہوتا ہے اس لیے اسے علقہ کہتے ہیں۔ مضغتن، گوشت کا اتنا سا ٹکڑا جسے چبانا ممکن ہو، اس کی جمع مضغن آتی ہے۔ اجلہ، مدت عمر۔ فیسبق علیہ الکتاب، اس پر تحریر تقدیر غالب آ جاتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا علم یا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تحریر مراد ہے، یا وہ تحریر مراد ہے جو اس وقت لکھی گئی تھی جبکہ یہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا۔ فوائد و احکام۔
پوائنٹ فرسٹ، ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کئی مراحل سے گزرتی ہے۔ 40 دن نطفہ کی شکل میں، پھر 40 دن خون کے لوتھڑے کی شکل میں، پھر 40 دن گوشت کی بوٹی کی شکل میں، 120 دن مکمل ہونے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، بچے کی تخلیق کا ان مراحل سے گزرنا اللہ عز و جل کی حکمت سے ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، پیٹ کے بچے کی تقدیر لکھنے کے لیے اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہے۔ پوائنٹ فورتھ، پیٹ کے بچے پر 120 دن گزر جانے کے بعد اسقاط جائز نہیں، کیونکہ اتنے دنوں کے بعد اس کے جسم میں جان ڈال دی جاتی ہے اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ البتہ اس سے پہلے اسقاط کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، مگر زیادہ راجح یہی ہے کہ وہ بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر اس کے اسقاط میں کوئی شرعی مصلحت ہے یا اسقاط نہ کرنے میں ماں پر ضرر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ پوائنٹ ففتھ، روح پھونکے جانے کے بعد جو بچہ پیٹ سے گر جائے اس کو غسل دیا جائے گا، اس کی تکفین و تدفین کی جائے گی اور اس پر صلاۃ جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ روح پھونکے جانے سے پہلے اسقاط کا یہ حکم نہیں ہے۔ پوائنٹ سکس، انسان کی تقدیر اس کی ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہے، اسے تقدیری عمری کہتے ہیں۔ اس سے قبل لوح محفوظ میں لکھی جا چکے ہیں، اسے تقدیر ازلی کہتی ہے۔ ہر سال شب قدر میں بھی تقدیر لکھی جاتی ہے، اسے تقدیر حولی کہتے ہیں۔ پوائنٹ سیونتھ، تقدیر پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے تقسیم کردہ رزق پر راضی رہے، کیونکہ وہی اس کی قسمت میں ہے اور اس رزق کی تکمیل کے بغیر اس کی موت نہیں ہو سکتی۔ آدمی دوسروں کی دولت پر نظر نہ رکھے، نہ ہی بلا ضرورت کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے، بلکہ روزی کمانے کے اسباب و ذرائع کو اختیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہی بنا دیتا ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، ہر انسان کی موت اسی وقت سے مقدر ہے جبکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا کہ وہ کس ساعت و وقت اور کس ملک میں مرے گا۔ پوائنٹ نائنتھ، ہر انسان کا عمل اور انجام دونوں مقدر ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہی سوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، عمل کرو کیونکہ ہر شخص کے لیے وہی راستہ آسان ہوگا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر نیک بخت ہے تو نیک بختوں کا سا عمل اس کے لیے آسان ہوگا، اور اگر بدبخت ہے تو بدبختوں کا سا عمل۔ اگر آپ اپنے دل میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی رغبت پا رہے ہیں تو یہ خوش آئند بات ہے، اور اگر اس کے برخلاف کوئی اور حالت ہے تو جلد از جلد اپنے دل کا علاج کرے۔ پوائنٹ ٹینتھ، قسم کا مطالبہ کیے بغیر قسم کھانا جائز ہے۔ حدیث میں جس بات پر قسم کھائی گئی ہے وہ ایک غیبی چیز تھی، اس لیے قسم کے ذریعے اس کی تاکید کی ضرورت تھی۔ پوائنٹ 11، حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان نیک عمل کرنے کے باوجود موت سے پہلے توفیق سے محروم ہو کر جہنم رسید ہو جاتا ہے، لیکن صحیحین ہی کی ایک دوسری حدیث سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس میں ہے کہ انسان لوگوں کے دیکھنے میں جنتیوں کا سا عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور آدمی لوگوں کے دیکھنے میں جہنمیوں کا سا عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ لوگوں کے دیکھنے میں کہنے سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ باطن کچھ اور تھا اور اسی باطنی و خفیہ خرابی کی بنا پر اس کا یہ برا انجام ہوا۔ پوائنٹ نمبر
12۔ اس حدیث سے ایک مسلمان کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ سوء خاتمہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے، سدا اپنے دل کو پاک و صاف رکھے، پوشیدہ گناہوں سے دور رہے کہ اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتا رہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا یا قلبی علی ذلک، اے دلوں کے پھیرنے والے اپنے دین پر ہمارے دلوں کو جما دے۔ پوائنٹ 13۔ جس رب نے ایک انسان کو مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے دنیاوی زندگی عطا فرمائی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، لہذا انسان کو اس رب کے سامنے حاضری کا وقت کبھی فراموش نہ کرنا چاہیے۔ پوائنٹ 14۔ اس حدیث میں راہ حق سے منحرف افراد کے لیے ترغیب موجود ہے کہ وہ اپنی روش کے جلد اصلاح کر لے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کا خوف کرے، گناہوں سے باز آئے، گناہوں کی کثرت کے باوجود اللہ سے امید نہ توڑے، مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 5۔ مذمت بدعت۔ عن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواہ البخاری ومسلم، وفی روایت لمسلم من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے وہ مردود، ناقابل قبول ہے۔ بخاری و مسلم، اور مسلم میں ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ شرح الالفاظ۔ من احدث، جو شخص اپنی طرف سے جاری کرے، فی امرنا، ہمارے اس دین میں جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے، ما لیس من، ایسا عمل جو دین کے منافی اور مخالف ہو، یا وہ ایسا عمل ہو جس کی تائید دین کے عمومی قواعد و دلائل سے نہ ہوتی، فَهُوَ رَدٌّ، وہ فعل اپنے بطلان اور عدم اعتبار کے سبب اسی فاعل پر لوٹا دیا جائے گا۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ 1۔ یہ حدیث اسلام کا ایک عظیم اصول ہے۔ یہ ہر عمل کے ظاہر کو پرکھنے کے لیے ایک پیمانہ ہے، جیسے کہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہر عمل کے باطن کو پرکھنے کا پیمانہ ہے۔ جس طرح ہر اس عمل کا کوئی ثواب نہیں جس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں، اسی طرح ہر وہ عمل کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں۔ پوائنٹ 2۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اتباع سنت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے۔ پوائنٹ 3۔ یہ حدیث بدعتوں کے حرام ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ بدعت دین میں ایجاد کردہ ہر اس عمل کا نام ہے جس کی شریعت میں کوئی اساس نہ ہو۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ پوائنٹ 4۔ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اب اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ پوائنٹ 5۔ ہر بدعت مردود ہے، لہذا بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم باطل ہے۔ جن لوگوں نے بدعت کی 5 قسمیں ذکر کی ہے، واجب و مندوب، مباح، حرام اور مکروہ، ان لوگوں کی یہ تقسیم بھی غلط ہے۔ پوائنٹ 6۔
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے نہایت شفیق و مہربان اور ہمدرد و خیر خواہ تھے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس چیز سے آگاہ اور خبردار کر دیا جو اعمال کی بربادی اور عدم قبولیت کا سبب ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 6، حلال، حرام اور صلاح قلب۔ عن ابی عبد اللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ، ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یقیناً حلال واضح ہے اور بے شک حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ کی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسے ایک چرواہا جو کسی محفوظ چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چرا رہا ہو، بہت ممکن ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا ریوڑ چلا جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے جس کے اندر دوسروں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ خبردار، اللہ کی محفوظ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو، بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے۔ جان لو کہ وہ دل ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ شرح الالفاظ۔ بین ظاہر، ان سے مراد وہ اشیاء ہے جن کی حلت و حرمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نص یا مسلمانوں کی اجماع سے واضح طور پر ثابت ہے۔ مشتبہات سے مراد وہ امور اور اشیاء ہے جن کی حلت و حرمت کی دلائل واضح نہ ہو، بلکہ بعض دلائل میں ان کی حلت کا اشارہ ہو اور بعض سے ان کی حرمت معلوم ہوتی ہو۔ وجوہ اشتباہ۔ پوائنٹ فرسٹ، اختلاف علماء، کیونکہ تحقیق یا ترجیح دلائل میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، بعض اشیاء من وجہ قابل ترک اور من وجہ لائق اخذ ہو، جیسے عورتوں کا بار بار قبرستان جانا۔ پوائنٹ تھرڈ، بعض اشیاء اصل میں حلال ہے لیکن بعد میں کسی حجت، قصہ یا قرینہ و علامت کی بنا پر اس کی حرمت کا اشتباہ پیدا ہوا، جیسے کسی نے اپنا شکاری کتا بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا لیکن بعد میں اس کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شریک ہو گیا۔ پوائنٹ فورتھ، دلائل میں تعارض ہے۔ پوائنٹ ففتھ، یا اس سے مراد مباح یا مکروہ یا ان اشیاء کا کثرت سے استعمال ہے۔ علماء کا قول ہے کہ مباح اشیاء کا زیادہ استعمال مکروہ کے ارتکاب کا پیش خیمہ ہے، اور مکروہ اشیاء کا اور مکروہ اشیاء کا عام استعمال حرام کے ارتکاب کا باعث بنتا ہے۔ اتق الشبہات، ان مشتبہ امور سے بچا۔ فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنی دینی حالت کو شرعی مذمت سے اور اپنی عزت کو لوگوں کی طنز سے محفوظ کر لیا۔
وقع فی الشبہات، یعنی جو شخص جرت کر کے اس قسم کے غیر واضح امور کو اختیار کرے اور ان کا ارتکاب کرنے سے اس میں دینی سستی آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بالعموم صریحاً حرام کے ارتکاب کی جرت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ فوائد و احکام۔ پوائنٹ فرسٹ، حلال و حرام کا معاملہ بالکل واضح اور عیاں ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں، لہذا جہاں حرام سے مکمل دوری اختیار کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے، وہی حلال سے لطف اندوز ہونے کے لیے اسے کوئی رکاوٹ نہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز اور درست نہیں کہ وہ اللہ کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ سورۃ النمل۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح و کامیابی نہیں پائیں گے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، خرید و فروخت، لین دین اور دیگر معاملات میں ایسے مشتبہ امور کے ذریعے آزماتا ہے جن کا حکم اکثر لوگوں کی نظر سے مخفی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک حکمت ہے تاکہ ایک سچے مومن اور ایک خواہش پرست میں تمیز ہو جائے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ شبہ کی چیزوں کا حکم اکثر لوگ نہیں جانتے، جس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ یعنی علم میں رسوخ رکھنے والے اس کا حکم جانتے ہیں، لہذا کوئی چیز مشتبہ صرف اسی شخص کے لیے ہے جس کے علم کی رسائی اس کے حکم تک نہیں، ورنہ در حقیقت کوئی چیز مشتبہ نہیں۔ پوائنٹ فورتھ، ایک مسلمان ہمیشہ اپنی عزت و آبرو اور نیک نامی کی حفاظت کرتا ہے اور اسے داغدار کرنے والی تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اسی بنا پر وہ ایسی چیزوں سے بھی بچتا ہے جن کے حلال یا حرام ہونے میں شبہ ہو، تاکہ دین کوتاہی سے اور آبرو لوگوں کے عیب گیری سے محفوظ رہے، کیونکہ شبہات کا مرتکب زبان خلق سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور اگر زبان سے محفوظ رہ گیا تو کم از کم بدگمانیوں سے نہیں بچ سکتا۔ پوائنٹ ففتھ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اندازہ نہایت عمدہ اور بہترین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراگاہ، مویشی اور چرواہے کی مثال دے کر معنی کو ذہنوں سے قریب کر دیا۔ پوائنٹ سکستھ، اللہ تعالیٰ نے اپنی حرام کردہ چیزوں کی حدیں متعین کر دی ہے تاکہ مسلمان ان کے قریب نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ سورۃ البقرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت کر دینے والی چیزوں سے اجتناب کرو، یعنی تم ایک جانب رہو اور یہ چیزیں دوسری جانب رہے۔ پوائنٹ سیونتھ، اعمال کی نیکی و بدی کا دار و مدار دل کی اصلاح و فساد پر ہے، اس لیے اللہ کی یہاں بروز قیامت حساب و کتاب دل کی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ دنیا میں بھی ظاہری اصلاح باطنی اصلاح کی دلیل مانی جائے گی اور ظاہری فساد باطنی فساد کی دلیل، اس لیے فرمایا کہ دل کے سدھرنے سے پورا جسم سدھر جاتا ہے اور دل کے بگڑنے سے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، ایک مسلمان اپنے جسم کی صحت و تندرستی سے کہیں زیادہ اپنے دل کی تندرستی پر دھیان دیتا ہے۔ بغض و کینہ، نفرت و حسد، خیانت و فریب، شک و نفاق، کفر و تکبر اور غفلت وغیرہ جیسی معنوی بیماریوں سے دل کو پاک و صاف کرتا ہے۔ ذکر الہی اور کثرت استغفار سے اس کی سختی کو نرمی سے بدلتا ہے۔